اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آرمی چیف کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ اب زبان زد عام ہے۔ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ وہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں فیصلہ آپ کے آگے رکھوں گا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مختلف میڈیا ہاؤسز یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ ایم بی ایس نے، سعودی شہزادے نے اور ڈفرینٹ انویسٹرز نے دوست ممالک کے مجھے شکایت کی ہے کہ یہاں آپ کے ملک کی بیوروکریسی بہت زیادہ کرپٹ ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، یا یہ کرپٹ ہیں یا سیاستدان کرپٹ ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں، اور میں آپ کو یہ سیاستدانوں کے نام بتاؤں گا اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ آرمی چیف کے حوالے سے ایک بات بہت زیادہ پینیٹریٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے بزنس مینوں کو بتایا ہے لاہور اور کراچی میں کہ مجھے ایم بی ایس نے، سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے، اور دوست ملک کے جو انویسٹرز ہیں جن سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کریں آ کے، انہوں نے کہا اپنی بیوروکریسی کو لگام دیں، یہ بہت زیادہ کرپٹ ہے۔ ناظرین، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، یہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ وہ کیوں؟ میں بیوروکریسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں ان کو ایماندار نہیں کہہ رہا، وہ ہیں کرپٹ۔ میجورٹی کرپٹ نہیں ہے، سنسیئر ہے، ملک کی وفادار ہے۔ اگر مٹھی بھر عناصر اگر کرپٹ ہیں تو وہ کتنی کرپشن کر سکتے ہیں؟ ان سب کی بیوروکریسی کو میں ان کو کور کرتا رہا ہوں، میں ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اچھے افسران کو بھی بہت جانتا ہوں اور میں کرپٹ افسران کو بھی بہت جانتا ہوں، پر دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، دونوں محب وطن ہیں اور دونوں یہ سوچتے ہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے ہی کام کیا جائے یا منصوبے بنائے جائیں۔ اب سسٹم کیا ہے؟ ان کی کرپشن کیا ہے؟ ان کی کرپشن، جو سب سے بڑی کرپشن، ان کو جو پرابلم ہے نا، جو ان کا زندگی موت کا مسئلہ ہے بیوروکریٹس کے، میں سینئرز کی بات کر رہا ہوں، چھوٹوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مطلب میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سرکاری گھر میں رہائش، صاف ستھرے گھر میں رہائش اختیار کرنا۔ ان کا پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے گاڑی ڈرائیور۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سرکاری پٹرول۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک آفس اور سٹاف۔ یہ ٹوٹل ان کی اڑان ہے، ٹوٹل ان کی اٹھان ہے، اور ٹوٹل ان کا وین ہے۔ اس سے زیادہ باہر کوئی مٹھی بھر چلے جاتے ہوں گے، کوئی مالی کرپشن کر لیتے ہوں گے، کوئی مورل کرپشن کر لیتے ہوں گے، وہ تو خیر ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ میجورٹی لوگوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ یار چلو عزت سے کہیں بیٹھے رہیں، چار مطلب کسی کے لیے کوئی کچھ بہتر کام کر سکیں تو وہ ہو جائے ہمارے ہاتھ سے، ہماری فیملی جو ہے وہ سیٹ رہے، ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھ جائیں۔ اس سے زیادہ ان کا وین نہیں ہوتا، نہ ان کی لالچ ہوتی، نہ حسد ہوتا ہے، نہ طمع ہوتا ہے۔ یہ بالکل بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ یہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا بھی غبن کریں، یہ بالکل کوشش نہیں کرتے۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ میں بالکل پاکستان کے سرکاری بیوروکریٹس کی، ان کی بات کر رہا ہوں جو میجورٹی میں ہیں۔ مٹھی بھر ہوں گے کرپٹ، اور وہ بھی کرپشن جو کرتے ہوں گے وہ مجھے پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کتنی کرپشن وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ فارمولہ بتاتا ہوں کہ ادھر جو بھی بیوروکریٹ ہوگا، پہلے تو یہ کہ سیاستدان جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد۔ اگر جمہوری حکومت ہو، جمہوری حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بعد سب سے پاورفل جو ہوتا ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آیا ہوتا ہے۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آیا ہوتا ہے تو وہ آ کے کام یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو اپنی مرضی کا سیکرٹری، ڈپارٹمنٹل سیکرٹری چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ میں اگر کسی وزیر صاحب کے ساتھ سیکرٹری
مجھے لگا دیا گیا ہے, مجھے پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے, تو میں یہ کروں گا کہ میں اگر انہیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کروں گا تو وہ چیف منسٹر کے پاس جائے گا اور مجھے وہاں سے چینج کرا دے گا, اور وہ وہاں سے اپنی مرضی کا بندہ لے آئے گا. وہ 2-4 جو مٹھی بھر لوگ ہیں وہ لائن میں ان کو نوک کر رہے ہوتے ہیں کہ سر چھڈو, میاں صاحب چھڈو, دفعہ کرو, سان رکھ لو, اینے نہیں تاڑے کام آنا, فضول آدمی ہے. یعنی کہ ایماندار آدمی کو فضول آدمی کہتے ہیں. اچھا, اب اگر جب سیاستدان کرپشن کرنا چاہے تو بیوروکریٹ اس کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے. جب وہ رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے سٹوریاں کریٹ کرتے ہیں, کریشن کرتے ہیں, اور بیٹھ کے جرنلسٹوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اس نے 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اس کے گھر 4 خانسامے ہیں, یہ جو ہے 2 جگہ پہ اس نے گھر لیا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ سب سرکاری ہوتی ہیں, وہ کوئی ذاتی نہیں ہوتی, وہ قابل واپسی ہے سارا کچھ. اچھا, سیاستدان اپنی طرف سے توجہ اٹھانے کے لیے ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا دیتا ہے. نوکر شاہی کبھی ان کا نام رکھ دیتا ہے, کبھی ان کا نام اصل حکمران رکھ دیتا ہے, کبھی ان کا نام بادشاہ رکھتا ہے, کبھی کچھ رکھتا ہے, کبھی کچھ رکھتا ہے. اپنی طرف توجہ نہ ہو. فیڈرل میں تو اس کے بالکل برعکس ہے. فیڈرل میں یہ ہے کہ کوئی بھی وفاقی سیکٹری اپنے وزیر کے بغیر نہ کوئی سمری موو کر سکتا ہے, نہ بھیج سکتا ہے, نہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. مطلب وہ صرف یہ جس کر سکتا ہے کہ اعتراض کر سکتا ہے کہ سر یہ نہ کریں. وہ بھی رکاوٹ بن سکتا ہے کرپشن میں. یہ نہیں کر سکتا کہ وزیر کی آنکھوں میں دھول چونک کے تو 2 ارب روپیہ جو ہے وہ سائڈ پہ لگا لے. یہ ذہن میں رکھیں. ابھی تک پاکستان میں آپ نے کتنے بیوروکریٹ ایسے دیکھے ہیں جو نیب میں کی حراست میں ہوں, یا کتنے بیوروکریٹ ایسے دیکھے ہیں جو لوٹ مار کر کے پاکستان سے بھاگ گئے ہوئے ہیں. میں کوئی اکا دکا کی بات نہیں کر رہا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میں بھی آپ کو پولیٹیشنز کے نام لینا شروع کروں گا تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا یہ. تو میں اگر غور سے بھی سوچوں تو 2-3 بیوروکریٹ ہوں گے جو شاید ان پہ الزام ہے, پتہ نہیں انہوں نے لوٹ مار کی ہے یا نہیں کی ہے, انہوں نے کسی سے حصہ لیا ہے کہ نہیں لیا, یہ مجھے نہیں پتا, یہ اللہ جانتا ہے. پر وہ ملک سے اگر چلے گئے ہیں تو ان پہ الزام تراشی, کیونکہ وہ تگڑے نہیں ہیں. یہ لوگ اپنی جماعت کی وجہ سے تگڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, جب یہ سیاستدان تگڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پھر سنا نا آپ نے پنجابی میں مجھا مجھا دیاں پہنا ہوتی ہیں, یہ مل کے پھر نوکر پیشہ افراد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تو وہ اس کی سزا بھگتتے ہیں. میری لسٹ میں کافی لمبی ایک لسٹ ہے میرے پاس, یہ فنگر ٹپس پہ ہے, جن لوگوں نے سزا بھگتی ہے, جن لوگوں نے یہ سزا بھگتی ہے سیاستدانوں کے غلط حکم نہ ماننے پر. میں کسی کو اس وقت بریکٹ نہیں کرنا چاہتا, میں بالکل انڈیویجول پہ نہیں جانا چاہتا, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ بے بس ہوتے ہیں, نہ وفاق میں, نہ بلوچستان میں, نہ پنجاب میں, نہ خیبر پی کے میں, نہ گلگت میں بلتستان میں, نہ ہی سندھ میں کوئی بیوروکریٹ اپنے وزیر کو چکر دے کے یا اپنے وزیر اعلیٰ کو یا اپنے وزیر اعظم کو چکر دے کے پیسے نہیں کما سکتا. اگر کوئی کماتا ہے تو وہ ان کی مرضی سے کماتا ہے. اگر 60 روپے وزیر لے گا تو 40 وہ لے جائے گا. پھر ایسے میری نظر میں نہیں ہے ویسے جو سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کرپشن کرتے ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک آپ سمجھے افواہ ہے یا ایک پراپیگنڈا ہے ان کے حوالے سے. میں کسی پولیس آفیسر کی بات نہیں, میں سب پولیس آفیسرز کی بات کر رہا ہوں, میں تمام بیوروکریٹس کی پیس کی بات کر رہا ہوں, میں پی ایس پیز کی بات کر رہا ہوں, میں پی ایم ایس کی بات کر رہا ہوں, میں تمام سرکاری آفیشلز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور آرمی چیف کے حوالے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے. آرمی چیف نے بیوروکریسی کا تو نام نہیں لیا, آرمی چیف نے تو نام لیا ہے پولیٹیشنز کا, جو سننے میں آ رہا ہے. اب اگر آپ کو میں ایک لسٹ بتاؤں, یہی نیب کی آئینی ترمیم جو ہے, یہ بل جو ہے عمر عطاب مندیال صاحب کے پاس, میں ان پولیٹیشن کا صرف نام لے رہا ہوں جو پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان پولیٹیشنز کا نام لے رہا ہوں جو جن کے کیسز پروو ہو گئے ہیں, اور ایسے پولیٹیشن جن کو سزائیں بھی ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ مجھے کوئی ایسے بیوروکریٹ بتا دیں جنہوں نے لوٹ مار کر کے لندن میں جائیدادیں بنا لی ہوں, امریکہ میں بنا لی ہوں,
پیرس میں بنا لی ہوں، دبئی میں بنا لی ہوں، ابو ظبی میں بنا لی ہوں، کسی آسٹریلیا میں بنا لی ہوں، ایسا کوئی بیوروکریٹ آپ کے ذہن میں، آپ کی لسٹ میں، آپ کے جاننے میں نہیں آئے گا۔ ایسے 100 پولیٹیشن ہیں جن پہ کرپشن کے بے پناہ الزامات ہیں، اور ان کے تمام بچوں کے کاروبار، ان کی تمام جائیدادیں، ان کے تمام خاندان اس وقت باہر کے ملک میں ہیں۔ اب یہ جو ترمیم میں کیس کھلنے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب پہ جو الزام ہے وہ 1400 ایکڑ زمین، 1400 کنال زمین کا غیر قانونی الاٹ کی تھی، وہ الزام ہے۔ اسحاق ڈار، ان کی پراپرٹی کہاں ہے؟ یہ ایجوا روڈ جو ہے لندن میں، سب سے قیمتی جگہ ہے اس جگہ پہ، وہ اس جگہ پہ ان کی پراپرٹی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف صاحب کی پراپرٹی کے حوالے سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ نواز شریف کے مے فیئر ایون فیلڈ فلیٹس کے بارے میں ہی سنتے ہوں گے۔ ان کی پراپرٹی علیحدہ ہے ان سے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کے آپ کے کان پک چکے ہوں گے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کھربوں پتی ہے، اس کے لندن میں پلازے ہیں، اس کے دبئی میں پلازے ہیں، ان کا 100 کمپنیوں کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ داتا علی حجویری کے نام سے وہ کمپنی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور دے، اور انہیں توفیق دے کہ یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوں اور پاکستان کی عوام کو سکھ کا باعث بنے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا آپ کو پتہ لانچوں میں پیسے بیچ رہے ہیں۔ فریال تالپور صاحب پہ الزام یہ ہے کہ وہ مبینہ طور پہ کراچی کے سسٹم کا حصہ ہیں، جس میں اغوا برائے تاوان، کچے کے ڈاکو جو اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، جو منشیات بکتی ہے، جو اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے، جو اسمگلنگ ہوتی ہے، جو بتہ مافیا ہوتا ہے، جو قتل و غارت ہوتی ہے، جو ایون کہ آپ سمجھیں کہ مائنر سے کرائم بھی ہوتے ہیں، وہ ساروں کو ان کا مبینہ طور پہ نام ہے کہ یہ پیسہ سسٹم کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے، اس سسٹم کے ذریعے وہ لانچ میں جاتا ہے، لانچ سے دبئی چلا جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ آ جائیں عامر کیانی صاحب پہ، پھر آپ آ جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، پھر آپ آ جائیں دو بھائی جو یہ جنوبی پنجاب سے ہیں، جواں خوشبخت اور مخدوم، دوسرے کا نام مجھے بھول گیا، ہاشم، مخدوم ہاشم ترین ہے شاید۔ تو یہ جب سارے نام اگر آپ کو پتہ لگ جائیں، میں آپ کو ایک لسٹ بتا دیتا ہوں جی، میں آپ کو ایک لسٹ ہی بتاتا ہوں، ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا۔ اچھا جی، ان میں سر نام ہیں بھائی، شہباز شریف کا ٹاپ آف دی لسٹ نام ہے، اس میں نام ہے جی میاں نواز شریف صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، فریال تالپور صاحبہ کا، اسحاق ڈار صاحب کا، خواجہ محمد آصف صاحب کا، سعد رفیق صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، جوید لطیف صاحب کا، مخدوم خسرو بختیار صاحب کا، عامر محمود کیانی صاحب کا، اکرم درانی صاحب کا، سلیم مانڈی والا صاحب کا، نور عالم خان صاحب کا، نواب اسلم رحسانی صاحب کا، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کا، نواب اللہ ظاہری صاحب کا، برجیز طاہر صاحب کا، نواب علی وسان صاحب کا، شجیل انعام میمن صاحب کا، انوار الحق کاکڑ صاحب کا، لیاقت جتوئی صاحب کا، میر مقام صاحب کا، گورم بگٹی صاحب کا، جعفر خان صاحب کا، مدوخیل کا، جعفر خان مدوخیل صاحب کا، گورنر جی پی سید مہندی شاہ صاحب کا، اور بہت سارے نام ہیں، پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بیوروکریسی ان سیاستدانوں کی کرپشن کے خلاف اپنی ہمت اور جرات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ڈھال بنتی ہے اور کرپشن کو روکنے کا باعث بنتی ہے۔ آپ اگر وہ سسٹم کو پورا پڑھیں، قانون اور آئین کو پڑھیں، تو بیوروکریسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کرپشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کیا۔ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ میری بات سے متفق ہیں یا اختلاف رائے رکھتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کا منتظر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پاٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔